Uh, I am Dr. Muhammad Wahab, dendrochronologist and forest ecologist of Pakistan. I have did my PhD in forest ecology and dendroclimatology, that is new emerging science of Pakistan, introduced by a famous scientist of Karachi. ہاں اردو اچھا اردو چینل پھر اسٹارٹ کریں. السلام علیکم. میں وومن یونیورسٹی ثوابی کا ایک ٹیچر ہوں جو وہاں 4 سال سے جو ہے خدمات انجام دے رہا ہوں. اور میں اس سے پہلے میں نے پوسٹ ڈاکٹریٹ کی ہے 2 سال. وہ ایک چائنیز جو ہے پروجیکٹ کو میں نے اویل کی تھی جو انٹرنیشنل لیول پہ بوٹنی کے لیے کی ایک ہی پوسٹ تھی. میں نے اپنے جو ہے ریسرچ بھیج دی. اپنی پی ایچ ڈی میں میں نے جو کام کیا تھا اس کی بیس پہ مجھے وہ پوسٹ ڈاکٹریٹ ایوارڈ کی گئی تھی. اور اس پوسٹ ڈاکٹریٹ میں یہ تھا کہ صرف انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کے لیے تھا ادر دین چائنیز. وہ مجھے ایوارڈ کی گئی. پھر میں نے اس کو 2014 میں جوائن کیا اور وہاں پہ میں نے چائنیز سائنٹسٹوں کے ساتھ کام شروع کیا. اور میں نے وہاں پہ کوئی 2 سال زیادہ عرصے تک جو ہے وہاں پہ کام کرتا رہا. اور الحمدللہ میں نے وہاں پہ اپنی کولیگ میں جو ہے جو پھر اس نے پروگریس رپورٹ سبمٹ کی گئی میرے کولیگ نے تو سب سے ٹاپ پہ میں تھا. میں نے چائنیز انٹرنیشنل جو میرے جو ہے کولیگ تھے پوسٹ ڈاکٹریٹ کی فیلوشپ اس کو بھی میں نے جو ہے بیٹ کیا. اس کے بعد میں آیا پاکستان میں اپنی خدمات سر انجام دینے کے لیے. تو یہاں پہ 1 ہفتے بعد میں لکی تھا کہ 1 ہفتے بعد یہاں پہ وومن یونیورسٹی ثوابی نے واک ان انٹرویو ارینج کیے تھے. میں نے اس میں اپلائی کیا اور میں سلیکٹ ہو گیا. اس کے بعد میں نے دن رات ایک کیا اور میں نے جو کیا پاکستان کی تاریخ میں جو ہے وہ کوئی بھی پروفیسر کوئی بھی ٹیچر جو ہے وہ میرے ساتھ موازنہ نہیں کر سکتا ہے. میں چیلنج کرتا ہوں کوئی کسی بھی یونیورسٹی سے اچھی یونیورسٹی سے. میں نے جس ٹینس حالات میں کام کیا اور جتنا پروگرس میں نے کیا میں چیلنج کرتا ہوں. ابھی آپ کی وساطت سے میں چیلنج کرتا ہوں. میں جو ہے آپ کو شیئر کروں گا جو میں نے کارہائے سر انجام دیے وومن یونیورسٹی کے لیے. اس کے سلسلے میں مجھے اور میرے کولیگ کو ہمیشہ جو ہے ٹارچر کیا گیا. کس نے ٹارچر کیا؟ چانسلر آفس نے جو ہے ہمیں ٹارچر کیا اور ہر قسم کے جو ہے ہر قسم کے جو ہے ہتھیار ہم پہ چلائے اس نے. اور یہ ثبوت ہے ہم آپ کو شیئر کریں گے. آپ مہربانی کر کے ہمیں ٹائم دے دیں. ہم آپ کو جو ہے یہ پرسنل جو ہے جو میرے ساتھ جو ہوا ہے میں شیئر کروں گا. آپ ضرور ٹائم دے دیں. ہر چینل ٹائم نکالے اور آپ کی جتنی بھی جو وہ معاوضہ بنتا ہے تو انشاءاللہ میں اپنے جو ہے اکاؤنٹ سے جو ہے آپ کو پے کروں گا. یہ مسئلہ نہیں ہے. اب یہ ہے کہ میں جو ہے سب سے سینئر ٹیچر ہوں اور میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں اپنی پیریڈ میں پاکستان میں پہلا سائنسدان ہوں جو پی ٹی آئی نے جو پروجیکٹ شروع کیے ہیں بلین ٹری سونامی اور 10 بلین ٹری سونامی اس کو اچھی طرح میں سمجھتا ہوں کہ کیسے یہ کتنا اچھا کام تھا. عمران صاحب ہمارے جو پرائم منسٹر ہے اور اس کی جو سوچ تھی تو میں چائنا میں تھا میں پڑھتا تھا میں بہت خوش ہوتا تھا کہ یہ تو میرا کام ہے. انشاءاللہ میں کنٹریبیوٹ کروں گا میں ٹویٹ کروں گا. مگر یہ کہ وہاں پہ ٹویٹ کی الاؤ نہیں تھا تو میں نہیں کر سکا. پھر میں نے کہا چلے انشاءاللہ میں اس میں جو ہے خدمات فری آف کاسٹ سر انجام دوں گا سائنٹیفک بنیادوں پہ. یہ نہیں کہ یہ ہم نے وہ کیا یہ کیا. اب یہ ہے کہ اس کو میں نے ٹک ٹاک پہ چھپ کیا دیکھا ہوا ہے اس پہ میں نے سائنسی بنیادوں پہ کام کیا ہوا ہے. میرے پاس ڈیٹا ہے. آپ مجھے ٹائم دے دیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ 10 بلین ٹری سونامی کس طرح ہے اور 10 بلین
ٹھیک ہے 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو تمام میڈیا حضرات کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آئے ہیں ہمارے نوٹ کرنے کے لیے، اور اس کے علاوہ میں اپنے تمام فیکلٹی ممبرز جتنے بھی ہیں اساتذہ کرام ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اصل میں جو ہمارے مقصد ہے، جس طرح بھائی نے بتایا کہ آج ہماری پریس کانفرنس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ یونیورسٹی ایک نیولی اسٹیبلش یونیورسٹی ہے، وومن یونیورسٹی سوابی، ٹھیک ہے۔ اس کو تقریباً میرے خیال میں 6-7 سال کا عرصہ ہوا ہے، یہ بنی ہے اور نئی یونیورسٹی ہے، اور وومن کے لیے ہے، اسپیشلی وومن، سارا وومن کے ایجوکیشن کے لیے۔ تو سر اس کی اگر ہسٹری دیکھ لیں تو پہلے تو ان کا بلڈنگ نہیں تھا، پھر ان کے پی ڈی کوئی آئے، انہوں نے بلڈنگ وغیرہ بنائی ہے، ٹھیک ہے نا۔ بلڈنگ کے بعد ایک وائس چانسلر آئے ہیں، انہوں نے چند عرصہ گزارا ہے، اور وہ پولیٹیکل مطلب ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ وائس چانسلر وہاں پہ نہیں رہ سکا اور وہ چلے گئے۔ تو جب وہ کوئی دوسرے نئے وائس چانسلر آئے، ٹھیک ہے نا، تو انہوں نے کیا کیا جی کہ اپنے علاقے یا جو بھی ہیں مطلب ہے وہ اس کو جو پچھلے جتنے بھی امپلائیز ہیں ان کو نکال کے ٹارچر کیا اور دوسروں کو مطلب ہے وہ لے آئیں۔ پھر اسی طرح کوئی تیسرا وی سی آیا، انہوں نے بھی یہی کیا، وہ پچھلے کو نکال کے اپنے بندے رکھوا لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس وقت جو سچویشن ہے، ابھی 3-4 دن پہلے میڈیاز پہ مطلب ہے آپ لوگوں کے چینلز پہ، لیڈنگ چینل جو ہیں اس پہ پٹیاں چلی ہیں کہ وائس چانسلر کو جو ہے وہ 90 ڈیز جبری لیو پہ جو ہے نا وہ فورس لیو پہ اس کو رخصت کر رہے ہیں۔ تو یہ میڈیا کی جیسی انہوں نے آپ لوگوں نے یہ چلایا ہے تو اس سے پوری یونیورسٹی میں جو ہے نا ایک ہلچل مچ گئی جی، جتنے بھی ٹیچر ہیں، کیونکہ یہاں ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جتنے بھی امپلائیز ہیں وداؤٹ وی سی، چاہے وہ رجسٹرار آفس ہے، میں خود ایڈیشنل رجسٹرار، میں ایڈیشنل رجسٹرار پوسٹ پہ ہوں، ہدایت اللہ پراچا میرا نام ہے، میں بھی کانٹریکٹ پہ کام کر رہا ہوں۔ نو باڈی از ایٹ پرماننٹ، سب کے سب جتنے بھی ہیں وہ سارے کانٹریکٹ پہ کام کر رہے ہیں، کوئی ڈیلی ویجز پہ کام کر رہا ہے، کوئی وزٹنگ لیکچررز ہیں، آتے ہیں وہ اس دن کے وزٹ کا پیسے لیتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو سب سے پہلی جو ہے جہاں جاب سیکیورٹی یہاں پہ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی بھی وی سی نے آج تک یہ کوشش نہیں کی کہ یہاں پہ یہ جتنے بھی امپلائیز ہیں ان کو پرماننٹ کیا جائے اور ان کی جاب سیکیورٹی دی جائے۔ اگر یہ جاب سیکیورٹی ہوتی تو آج یہ جتنے بھی میرے ساتھ اساتذہ آئے ہیں، فیکلٹی ممبر آئے ہیں، تو آج یہ نہ آتے، ٹھیک ہے نا، وہ اپنے کام سے کام رکھتے۔ لیکن کیونکہ ان کو پریشانی ہے کہ ابھی وہ پرانے انہوں نے دیکھے ہوئے ہیں کہ ابھی نیا وی سی کوئی آئے گا تو وہ جو ہے نا ہمیں سب کو جو ہے نا وہ رخصت کر دے گا، نکال دے گا، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، تو یہ جو ہے ایک ٹینشن کا ماحول۔ ابھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس ٹینشن ماحول میں ہماری یہ خواتین اساتذہ، ٹھیک ہے نا، کس طرح بچوں کو پڑھائیں گی، کس طرح یہ مطلب ہے کہ ابھی مشکل سے سوابی ایک بیکورڈ ایریا ہے اور وہاں پہ بڑی مشکل سے مطلب ہے یہ ٹیچر حضرات جو ہیں آتی ہیں، کسی کا پشاور سے تعلق ہے، اتنی دور سے، میں خود پشاور میں رہتا ہوں، میں 2 گھنٹے کا سفر کر کے اور وہاں نوکری کرتا ہوں، اور پھر 2 گھنٹے وہاں سے 4 گھنٹے تو میرے سفر میں ضائع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سب جتنے بھی ہیں یہ سب باہر سے ہیں، کیونکہ وہاں میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں شاید کم ہو پی ایچ ڈی حضرات سوابی میں، ٹھیک ہے نا، تو باہر سے یہ سارے پی ایچ ڈی حضرات ہمارے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ ایک شکار میں ہے، سب ایک ٹینشن میں مبتلا ہیں۔ تو ہماری پریس کانفرنس کا جو آج مقصد ہے وہ یہی ہے کہ یہ میڈیا پہ جو خبریں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ کیا ہو رہا ہے یونیورسٹی کے ساتھ، ایجوکیشن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آج کل تو ویسے بھی لوگ کافی پریشان ہیں، کرونا کی وجہ سے حالات بھی جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، اور پھر اوپر سے یہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں، تو کوئی وہ کرونا کا ٹینشن اور یہ ٹینشن، تو اس میں کیا بندہ مطلب ہے کہ وہ اپنے ڈیوٹی سر انجام دے گا، کام دے گا، فیسلٹیز ہے نہیں، پرماننٹ جاب ہے نہیں، اینی ٹائم جو ہے اس کے سر پہ تلوار جو ہے وہ لٹک رہی ہے کہ مجھے کسی ٹائم نکالا جا رہا ہے۔ تو آج بھی یہی ایک سلسلہ ہے، ایک کڑی ہے کہ وہی یہ سب جو ہے کہ وہی میڈیا پہ چلی ہے کہ وی سی جناب وہ جا رہی ہیں، تو سب جو ہے پریشان ہیں۔ میرے آفس میں سارے جتنے بھی ٹیچر فیکلٹی ہیں سب آ رہے ہیں میرے آفس میں، پوچھ رہے ہیں کہ جی ہم ابھی نیا وی سی آئے گا تو ابھی جی ہمیں وہ رخصت کریں گے، وہ ابھی ہمیں وہ رخصت کریں گے، وہ پھر اپنے بندے لیں گے۔ تو
یہ سارے حالات جو ہیں سر، ہماری ڈیمانڈ یہ ہے سر کہ یہ جو اس وقت ہماری وائس چانسلر جو آئی ہیں، ٹھیک ہے نا، ہاں میں زبانی بھی کچھ بتا دیتا ہوں، پھر آپ کو میں یہ میڈم پڑھا بھی دیں گی، ٹھیک ہے نا بتا رہے میڈم سر؟ میں آپ کو بالکل کانسائز ایک بریف فیکٹ میں آپ کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں ایکسپلین کر دوں. جی تھوڑا سا ہم یہاں پہ اس لیے بھی آئے ہیں کہ ہمارا جو پرپز ہے، یہاں میں 2015 سے یہاں پر کام کر رہی ہوں، یونیورسٹی میں جاب کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، اور ایسوسیٹ پروفیسر ہوں یہاں. اور یہ میں یہاں پر جو وائس چانسلرز کے اوپر جو یہاں بے بنیاد الزام لگائے گئے ہیں، جس کی وجہ سے پوری فیکلٹی ہماری جو ہے وہ بہت زیادہ غم و غصے کا شکار ہے، اور پوری یونیورسٹی اٹھ کے آنے کے لیے تیار تھی، لیکن ہم نے انہیں خود روکا کہ نہیں، ہم خود پہلے اس کو اچھے طریقے سے اس میٹرز کو جو ہے وہ ڈیل کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں ہم یہاں آئے ہیں کہ آپ ہماری بات سنیں، اور ہماری وائس چانسلر صاحبہ جو کہ ہمارے سامنے اس یونیورسٹی میں کام کر رہی ہیں، ہم انہیں خود دیکھتے ہیں، اور میں 2015 سے یہاں ہوں، اور میں نے ہر دور دیکھا ہے، خالد خان سے لے کے خانزادی فاطمہ خٹک سے لے کے امتیاز صاحب سے لے کے، اور اب میڈم شاہانہ عروج کاظمی یہاں پر آئی ہیں، ٹھیک ہے. تو میں نے ہر دور یہاں پہ دیکھا ہے، اور ہر دور میں جو زیادتی ایک آتا ہے دوسرے کو نکال دیا جاتا ہے. اور جس کی جو انہوں نے یہ بات کہی، میں اس کو شارٹ کٹ کروں گی کہ ہماری وی سی کے اوپر جو بھی پوائنٹس جو کہ میں کہتی ہوں کہ بے بنیاد ہیں، اور ابھی کیونکہ ایک یہ میڈیا کا بھی اس میں بہت بڑا میں کہتی ہوں فالٹ ہے کہ ایک چیز جس کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، آپ لوگوں نے اسے میڈیا پہ چلا دیا، اور وہ ایک اتنی بڑی سائنٹسٹ ہے، اور ان سائنٹسٹ کے اوپر اتنے بڑے بے بنیاد الزام لگانا جو کہ ابھی جو ہے وہ کوئی اس کے نوٹیفیکیشن میں نہیں آئے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر دوبارہ یا تو کوئی انکوائری کمیٹی بنائے یا کچھ اور بنائی جائے ہائی لیول کی، اور جس میں جو ہے وہ ہمارے ان کو کسی دوسرے ایچ ایس سی کے بندوں کو، چیئرپرسن جو ہیں عطاء الرحمان صاحب جو ہیں ہمارے، ان کو شامل کیا جائے، تاکہ اس کا جو ہے وہ اب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سامنے آئے کہ کون جو ہے وہ کہاں پہ غلط ہے اور کون صحیح ہے. یہ سارے آپ اگر دیکھیں، اس میں کہا ہے کہ ان کے رشتہ دار ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے. میں یہاں 2015 سے ہوں، میں یہاں خود دیکھ رہی ہوں، میں ڈفرینٹ پوسٹوں پہ بھی رہی ہوں، ایڈیشنل میں رجسٹرار بھی رہ چکی ہوں یونیورسٹی کی، لیکن میں نے جو کام کیے ہیں یہاں پر بہت ایمانداری سے، اور ہر چیز جو ہے وہ بہت اچھے لیول پر ہوتی ہے. تو ابھی جو ہے ابھی آپ سے یہی ریکویسٹ ہے. جی بالکل آئیے. جی وسیم صاحب تھوڑا سا اور ایکسپلین کر دیں. السلام علیکم. آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ہم بہت کوشش کر رہے تھے کہ آپ لوگوں سے رابطہ کر سکیں. میرے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارے سینئر فیکلٹی ممبر ہیں، ایسوسیٹ پروفیسر ہیں، ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر گلناز، اسسٹنٹ پروفیسر، اور اس کے ساتھ جو دوسرے ہیں وہ بھی ڈاکٹر، سارے ڈاکٹر ہیں، ٹھیک ہے. اب ایڈیشنل ڈائریکٹر ہمارے ہدایت پراچا صاحب ہیں. جو مین ہماری چیز ہے اسی پہ ہم بات کر رہے ہیں، پھر میں آپ کو تھوڑی سی اور ڈیٹیل بتا دوں گا. ہم وومن ثوابت کے اساتذہ، مین مطالبہ سر آپ نے سب کچھ دیکھ لیا ہوگا، جو سب چیزیں ہیں. جو میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے، کامران بنگش صاحب کہہ رہے ہیں میڈیا پہ کہ جو باتیں ہیں کہ میڈیا یہ صبیت کا نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ صبیت کی کارڈ کو کھیلا جا رہا ہے، یہ ساری صبیت کی باتیں ہیں. ان میں صبیت کی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. میں کیونکہ فیکلٹی ممبر ہوں اسی یونیورسٹی میں گزشتہ 3 سال سے پڑھا رہا ہوں، ڈپارٹمنٹ آف جرنلزم میڈیا اسٹڈیز، اور ساتھ میں ڈپٹی ڈائریکٹر پبلک ریلیشن بھی ہوں. تو میں سب کچھ دیکھتا ہوں کیونکہ میں ایز اے صحافی، ایز اے جرنلسٹ میں کام کر چکا ہوں. تو مجھے تینوں میں نے گورنمنٹ دیکھے ہیں، جس طرح میڈم نے بات کی، تو اسی میں گورنمنٹ جو میں نے دیکھی ہے اچھی خصوصیت، میڈم نے کافی زیادہ کام کیے ہیں، ٹھیک ہے. وومن آئی ٹی پارک کی بات آپ نے کی ہوگی. کامران بنگش صاحب نے خود آئی ٹی پارک کی وہ کی تھی کہ آئی ٹی پارک ہم بنا رہے ہیں. وومن فرسٹ آئی ٹی پارک ہے، فرسٹ وومن امیونائزیشن سینٹر ہم نے پلاننگ کی ہے، اب وہ بن رہا ہے، پرسوں اس کی بات ہو گئی ہے. کل ہمارے لیے ایک بڑی اہم بات کی، ہم نے 2 پروجیکٹ ہمارے جو PC1 تھے وہ کل اپروو ہو گئے ہیں. 210 ملین ٹوٹل 2600 ملین کے 2 پروجیکٹ ہمارے ہو گئے ہیں. جو ہمارے پروجیکٹ ملازمین ہیں، پروجیکٹ جو کام ہے ہماری یونیورسٹی جو چل رہی ہے، ابھی تک ہمیں اپنا بلڈنگ نہیں ملا، یونیورسٹی کا اپنا بلڈنگ نہیں ہے، کیونکہ وہ اس پہ کام جاری ہے. کوئی آ جاتا ہے تو وہ اس کو بند کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. کوئی کسی کو کام نہیں دیا جاتا. سب اپنے اپنے لوگ لے کے آتے ہیں.
کامران بنگش صاحب نے 2-3 اقدامات لگائے ہیں جو نوٹیفیکیشن ابھی تک نہیں آیا. پہلی بات یہ ہے کہ ہم ایز اے جرنلسٹ اگر بات کریں تو جب کوئی نوٹیفیکیشن آتا ہے اس کے بعد خبر بنتی ہے, وہ میڈیا پہ چلتی ہے. سورس کے مطابق سورس والے بتاتے ہیں کہ یہ خبر چلی ہے, یہ نوٹیفیکیشن چلی ہے, لیکن کوئی نوٹیفیکیشن ابھی تک نہیں ہوا. سوات یونیورسٹی کی جمال خٹک کا نوٹیفیکیشن آ گیا ہے, وہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا, اس پہ بات چل رہی تھی. لیکن جس شاہانہ عروج کا کوئی بھی وہ نہیں ہے, ابھی تک کوئی نوٹیفائی نہیں ہوا. ایچ ڈی سے بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں. گورنر راؤ سے بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہماری کوئی اس طرح کیا ہی نہیں ہے. لیکن الزامات ہیں, جی آئی ٹی بنی ہے, جی آئی ٹی رپورٹ پہ کیا جا رہا ہے. اب جی آئی ٹی رپورٹ کی بات کرتے ہیں. جی آئی ٹی رپورٹ کے بارے میں بات کروں, ہم نے 3 قسم کے لیٹر کیے ہیں. 1 فروری میں ایک لیٹر کیا تھا فیکلٹی نے, کہ جو پچھلے گورنمنٹ تھا, جو امتیاز صاحب نے گورنمنٹ چلائی تھی, وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھا. لیٹر آپ کے پاس پہنچا ہوگا, اس میں ہم نے لکھا ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ. تو کیئر ٹیکر وائس چانسلر صرف اور صرف لوگوں کو نکال نہیں سکتا, نہ لوگوں کو رکھ سکتا ہے, اس کے بعد اختیار نہیں ہوتا. لیکن اس نے کیا کیا, لوگوں کو 138 لوگ اس نے بھرتی کیے ہیں وداؤٹ ایڈورٹائزمنٹ. اس کا کوئی پروف نہیں ہے, کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہوئی, کوئی طریقہ استعمال نہیں کیا گیا جو جس طریقہ ہوتا ہے. وی سی کے پاس اختیار ہوتے ہیں, یہاں پر میں کلیئر کر لوں کہ وی سی کے پاس اختیار ہوتے ہیں جو ایکٹ ان کو دیتا ہے 5E اینڈ 5D. اب 5E کیا ہے, 5D کیا ہے, ان میں بھی ہمارے دوستوں کو پتہ نہیں ہوتا, ان کو بھی ہمارے دوستوں کو پتہ نہیں چلتا کہ 5E کیا اختیار ہوتا ہے, 5D کیا اختیار ہوتا ہے. وی سی کے پاس کون سے اختیارات ہیں. وی سی کے پاس 5E کی جو میں بات کر رہا ہوں, وہ اختیار یہ ہوتا ہے کہ جب وی سی کوئی اپوائنمنٹ کرتا ہے تو اس کے لیے ایڈورٹائزمنٹ ہوگی, پراپر ایڈورٹائزمنٹ ہوگا, اخباروں میں 3-4 اخباروں میں چھپے گا, اس کے بعد سلیکشن بورڈ ہوگا, پروسیس ہوگا, سنڈیکیٹ سے اپروو ہوگا, تب وہ بندہ سلیکشن ہو کے آ جائے گا. دوسرا جو ہوتا ہے وہ 5D ہوتا ہے. اب 5D کا اختیار کیا ہے, وہ وی سی ارجنٹ بیس پہ کوئی ڈپارٹمنٹ شروع کرتا ہے, کوئی کام شروع کرتا ہے, اس کو بندہ چاہیے. وی سی اپنا بندہ بھی لا سکتی ہے. یہاں پر اسٹیچو میں کہیں نہیں لکھا کہ بندہ سندھ سے ہے, پنجاب سے ہے, بلوچستان سے ہے, گلگت سے ہے یا انڈیا سے ہے, کہیں سے بھی آپ بندے کو لے کے لا سکتے ہیں. ایکسپرٹ ہونا چاہیے بندہ. اب وہ بندہ لے کے آتا ہے اسی 5D پہ. اب یہاں پر یہ بات بھی کہ بندوں کو کس سے لایا جاتا ہے. جو 5E کیا ہے, اس کی بجٹ اپروڈ ہوتی ہے, سینڈیکیٹ سے, سینیٹ سے چیز اپروو ہوتی ہے, اس کے بعد وہ تنخواہ اپروو ہوتی ہے. جیسے 17 ہے تو 17 کی 25,000 50,000 60,000 تنخواہ اپروو ہوتی ہے. وہ سینڈیکیٹ سب چیز سے اپروو ہوتا ہے, لیکن 5D میں نہیں ہوتا. 5D میں وی سی کے پاس اختیار ہے. ایک بندہ ہے, اگر موسٹ سینئر بندہ ہے تو لازمی ہے کہ اس کو اگر 2 لاکھ پبیل لے آئے تو وی سی کے پاس اختیار ہے, وہ لا سکتی ہے, یا وہ جو وی سی ہے وہ لا سکتا ہے. وی سی کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ آپ نے اس بندے کو اتنے پیسوں پہ کیوں لے کے آ گئی, یا آپ اس کو سندھ سے, کراچی سے, بلوچستان سے کیوں لے کے آ گئی, کیونکہ وی سی وہ اہل ہو. اس کے پاس یہ بھی ضروری ہے کہ کوئی 2, 3, 4 بندہ موجود ہو, انٹرویو ہو جائے پراپر, یا اس کا سلیکشن بورڈ ہو جائے. کچھ بھی نہیں, سلیکشن بورڈ ہوگا, لیکن اختیار یہ ہوتا ہے. اب یہاں پر کامران بنگش صاحب کے ساتھ میں خود ملا ہوں. جو دوسری ایک بات تھی, میں خود تھا, میرے ساتھ دوسرے میرے دوست تھے, ہم آئے تھے وی سی کے ساتھ, اس کے ساتھ ملے تھے کامران صاحب کے ساتھ. ہم نے بتایا تھا کامران صاحب کو کہ کامران صاحب ہماری وی سی کی ابھی تک تنخواہ فکس نہیں ہوئی. جو تنخواہ ہے, جو تنخواہ کی بات کی جائے کہ 375 لاکھ تنخواہ ہیں, تو تنخواہ آپ فکس کر لیں, کیونکہ وہ میریٹوریٹ پروفیسر ہے, 22 گریڈ کی پروفیسر شپ سے ہو کے آئی ہے. کراچی کی بڑی یونیورسٹی کو اس نے چلایا ہے, 3000 کے قریب اس کے امپلائیز تھے. وہ اس نے وہ یونیورسٹی چلائی ہے, وہ ایک بڑی پوزیشن پہ آئی ہے. ٹھیک ہے, اب اس کی تنخواہ آپ فکس کر دیں. تنخواہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم فکس کر رہے ہیں. وہ لیٹر ان کے پاس گئے ہیں, وہ کامران بنگش صاحب, یہ ایچ ڈی کے پاس لیٹر سارے موجود ہیں, داؤد صاحب کے پاس لیٹر موجود ہیں, سب کے پاس لیٹر موجود ہیں. تنخواہ کی کاپی, وہ لیٹر ہمارے پاس ہے جو ہم نے کاپی کی ہوئی ہے. لیکن 375 لاکھ تنخواہ وی سی کی انہوں نے وہ تھی, تو پھر اس کی 6 لاکھ کی تنخواہ ہو گئی. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ تنخواہ کر لیں. دوسری بھی ایک الزام لگایا جا رہا ہے کہ جو وی سی ہے وہ اسلام آباد میں جاب کر, اسلام آباد میں اس نے ایک زرکون گیسٹ ہاؤس پہ جگہ لی ہوئی ہے, وہاں پر رکھ رہی ہے. اب یہ سینڈیکیٹ سے 2018 میں اپروو ہو چکی ہے, یعنی کہ پچھلے گورنمنٹ میں یہ چیز اپروو ہو چکی ہے کہ وی سی رہ سکتی ہے کہیں پر بھی, وہ ایک جگہ پہ کیا کہتے ہیں رہائش حاصل کر سکتی ہے. اب ثوابی میں رہائش کی کون سی جگہ ہے, کوئی جگہ ثوابی میں نہیں ہے. تو اس سے پہلے جو وائس چانسلر تھی خانزادی فاطمہ خٹک, اس نے کیا کیا, وہ بھی اسلام آباد جاتی تھی. اس نے 1 لاکھ روپے پہ تنخواہ پہ رینٹ پہ جگہ لی تھی, لیکن اس وی سی نے 3 مہینے وہ تنخواہ وہ رینٹ بھی نہیں دیا, یعنی کہ نہیں لیا. 3 مہینے کے بعد اس کو جگہ ملی ہے جو 75,000 روپے ہے, یعنی کہ پچھلے گورنمنٹ سے 1,25,000 روپے سے کم ہو گئے ہیں. وہ آتی جاتی ہے. اب وی سی کے پاس یہ بھی اختیار ہے کہ وہ گاڑی, اس کو پیٹرول کا وہ ہے. اچھا, دوسرا ایک الزام انہوں نے لگایا کہ جو وی سی ہے یہ کراچی سے ہو کے آئی تھی.
ٹھیک ہے. وائس چانسلر تھی, وہ پہلی دفعہ آ گئی, ان کو بتایا گیا کہ آپ کا رائٹ بنتا ہے, آپ ایسا کریں, جو پیسے ہیں آپ ہم آپ کو وہ ریمبرس کر دیں گے. کتنے پیسے آپ لگائے ہیں, وہ 54,000 کہ 52,000 سم تھنگ کیس تھا, وہ ان کو پیسے دیے گئے. پھر ایک کانفرنس تھی, میڈم کانفرنس میں گئی ہے, ان کو کانفرنس کے پیسے دیے گئے کہ آپ جو آپ کا رائٹ بنتا ہے, آپ جاتی ہیں تو آپ کو یونیورسٹی کے کام کے لیے جا رہی ہیں تو لازمی ہے کہ آپ نے یونیورسٹی کے پیسے خرچ کرنے ہوں گے, وہ ٹکٹ کی بات آ جاتی ہے. اب یہاں پر جب ہم بات کر رہے ہیں تنخواہ کی یا جو انلیگل اپوائنٹمنٹ کی, تو امتیاز صاحب کے دور میں 138 لوگ بھرتی ہوئے ہیں وداؤٹ اینی ایڈورٹائزمنٹ, اس کا کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہے. اس کے بارے میں فیکلٹی نے لیٹر لکھا تھا فروری میں کہ یہ جو انلیگلٹی ہوئی ہے کائنڈلی اس پہ ذرا چیک کر لیں. ٹھیک ہے. اب میں کیونکہ وہاں پر جاب کر رہا ہوں, میں 3 مہینے کی جاب کر رہا ہوں, 3 مہینے میری کنٹریکٹ ہوتا ہے. آفٹر 3 منتھس مجھے کنٹریکٹ نیا دیا جاتا ہے. 3 مہینے میرے سر پہ لٹکتی ہے تلوار کہ مجھے نکالا جائے گا. میں 3 مہینے کے آخری دن جاتا ہوں کہ مجھے کنٹریکٹ دے رہے ہیں کہ میں واپس چلا جاؤں کہیں پر. مجھے کہا جائے گا ٹھیک ہے دے دیتا ہوں, کسی کو کہا جائے کہ آپ گھر جائیں, وہ گھر چلا جاتا ہے. اس طرح ہمارے دوستوں کو نکالا گیا ہے. کس نے نکالا ہے؟ امتیاز صاحب کے دور میں بندوں کو نکالا گیا, ان کو رکھا گیا, 138 لوگ کو رکھا گیا. اس دور میں صرف 28 لوگ رکھے ہیں. اب جو بات کی جاتی ہے کہ سندھ سے لوگ لے کے آئے ہیں, سندھ کے صرف اور صرف سندھ مسائل کے 5 لوگ ہیں. یہاں پر ہم نے یہ بات بھی کی ہے کہ اگر حکومت یہ ثابت کر دے کہ جو ہماری وی سی پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ اس کے رشتہ دار ہیں, ڈی این اے ٹیسٹ کرائے جائیں, ان رشتہ داروں کے ڈی این اے ٹیسٹ کرائے جائیں. اگر رشتہ دار نکل آ گئے تو ہم سب ریزائن دے دیں کہ ہم سب چلے جائیں گے, ساری فیکلٹی چلی جائے گی. اب الائیڈ ہیلتھ سائنسز ایک فیکلٹی بنائی گئی ہے جو فرسٹ کی پی کے میں فرسٹ فیکلٹی ہے. ان کا سب سے زیادہ ریشو ہمارے پاس 26 ڈپارٹمنٹ 26 ڈپارٹمنٹ ہے. 26 ڈپارٹمنٹ میں اس سال جو سب سے زیادہ ریٹ تھا وہ کن کا تھا؟ وہ الائیڈ ہیلتھ سائنسز کا تھا. ان میں کلینکل لیبارٹری ایک سبجیکٹ ہے, سونوگرافی ایک سبجیکٹ ہے, ایکس رے کرنے کا ایک سبجیکٹ ہے. وہ نئے سبجیکٹ ہیں, کہیں بھی نہیں پڑھائے جا رہے ہیں کے پی میں. تو ان کے لیے باہر سے یعنی کہ کراچی سے کچھ لوگ آ گئے, کچھ سندھ سے, کچھ بلوچستان سے. ٹھیک ہے, بس ختم ہو گیا, ٹو دی پوائنٹ. اچھا اب ہمارے اس کی پوزیشن ابھی تک اس کی بات ہے, ہمارا کورٹ میں ہم نے اسٹے کیا ہوا ہے, اور ہم نے کورٹ میں ہم گئے ہیں. کورٹ نے ہمیں ٹائم دیا کہ ابھی تک آپ کو نوٹیفیکیشن نہیں ہوا تو آپ اپنا کام جاری رکھیں. وہ اپنا کام جاری رکھیں. آج کی ہیئرنگ ہوئی ہے. لیکن شاہانہ عروج کو ذہنی ٹارچر کیا جا رہا ہے, اس کا میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے, ہمیں جو ہے ذہنی بے بنیاد الزامات پہ. صرف ٹھیک ہے. اچھا سر, ہمارے جو آخر میں رحمان صاحب آخر میں جو ہمارے وہ کیا کہتے ہیں مطالبات ہیں کہ میڈم کو صوبائی تعصب کی بنیاد پر حادثہ کرنے کا سلسلہ بند کر دیا جائے, میڈیا ٹرائل بند کر دیا جائے, ہیراسمنٹ کے الزامات پر سب سے پہلے انکوائری کی جائے. جامعہ کی خواتین اساتذہ کو دھمکیاں مل رہی ہیں کہ آپ لوگ میڈم کے ساتھ کھڑی نہ ہوں, ان کو کال کی جا رہی ہیں, ان کو فون کیے جا رہے ہیں کہ آپ کیوں اس طرح کر رہے ہیں, آپ میڈم کے ساتھ کیوں کھڑی ہیں, آپ کو کل اگر ہماری گورنمنٹ آ گئی سیاسی جو لوگ ہیں تو ہم آپ کو نکالیں گے یہاں سے, آپ نہیں رکھیں گے. سب سے پہلے میڈم کو جو جبری رخصت کی بات کی جا رہی ہے اس کا فیصلہ واپس لیا جائے, اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جائے. ٹھیک ہے. اور جو بھی سب ملازمین کا جو رشتہ دار کی بات کی جا رہی ہے, سب ملازمین کا ڈی این اے ٹیسٹ کیا جائے جو ان کے رشتہ دار ہیں. اگر اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ میڈیا دکھائے, جس طرح جیو نے چلایا تھا وہ ساری چیزیں میڈیا دکھائے کہ یہ چیزیں جو ہیں بے بنیاد ہیں. اگر یہ فیصلہ نہیں واپس لیا گیا تو میرے خیال میں 2 صوبے کے درمیان ایک نفرت کی فضا قائم ہو سکتی ہے, کیونکہ ہمارے پختون بھائی جو ہیں وہ 60 لاکھ کے قریب کراچی میں کام کر رہے ہیں, صرف کراچی میں, میں سندھ کی بات نہیں کر رہا, سب سے بڑا صوبہ ہے. ہمارے 60 لاکھ کے قریب بچے جو لوگ ہیں وہاں پر کام کر رہے ہیں, جاب کر رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں. اس کے ساتھ جن اساتذہ کی بچوں پر اعتراض لگایا گیا کہ جو سندھ سے لائے گئے ہیں وہ پی ایچ ڈی اساتذہ ہیں, ایچ ایس سی کی گورننگ کے تحت کام کر رہے ہیں. اگر ان کو کسی وقت ہٹایا گیا تو جو 400 کے قریب لڑکیاں, جو 400 کے قریب بچیاں ہیلتھ سائنس ڈپارٹمنٹ میں آ چکی ہیں, ان بچوں کا مستقبل کیا ہوگا, ان کو کون لے کے آئے گا, کون پڑھائے گا ان کو. ٹھیک ہے. دوسرا کہ پورے مسئلے کا ایک وفاق کے لیول پہ انکوائری کی جائے. جو جی آئی ٹی بنی تھی اس کی رپورٹ ہم مسترد کرتے ہیں, ہماری فیکلٹی اس کو مسترد کرتی ہے, اس کی جانبدارہ اس میں فیکلٹی کو شامل نہیں کیا گیا.
ان میں صرف اور صرف اپنی چیزیں شامل کی گئی. جو چیز تھی GIT میں پچھلی گورنمنٹ کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ امتیاز صاحب کے دور میں یہ اس طرح ہوا ہے, لیکن اس کے بارے میں خاموش ہے گورنمنٹ, کوئی بات نہیں کر رہی. کیوں نہیں کر رہی؟ انکوائری کی جائے. اور سرچ کمیٹی کے سربراہ وزیراعظم پاکستان ٹاسک فورس کے سربراہ پروفیسر ڈاکٹر عطا الرحمان جو وائس چانسلر کو لے کے آتے ہیں, ان کی سربراہی میں ایک کمیٹی قائم کی جائے, ٹھیک ہے, اور ان کو سربراہ بنایا جائے. اور جو پختون روایات کی کلچر کی درجہ بھی کی جا رہی ہیں, جو سوشل میڈیا پر میڈیا کا وہ فیکلٹی کا اور ٹیچرز کا اسٹوڈنٹ کا استحصال کیا جا رہا ہے, اس کے بارے میں جو بھی چیزیں ہیں ان کا سدباب کیا جائے. یہی ہمارے مطالبات ہیں. ابھی آپ کا کوئی کویشچن ہے تو ہم آپ کویشچن کے لیے تیار ہیں. کیونکہ اس کا میں دے رہا ہوں جی ایز اے سینئر ٹیچر میڈم یہ میں دوں گا یہ اس کا آنسر. اس لیے یہ لوکل لوگ نہیں ٹھہر رہے. میرے اپنے دوست یہاں کنگ سعود سے ایک سینئر سائنٹسٹ کمپیوٹر کے تھے, وہ آئے تھے, مرغوز سے ان کا تعلق تھا. اس نے 3-4 مہینے اپنی محنت کری, پھر اس نے مجھے کہا کہ ساری یہ تو یہاں پہ ہم نہیں ٹکیں گے, کچھ نہیں, یہ ٹارچر ہے. کشمیر چلا گیا, کنٹریکٹ پہ چلا گیا کشمیر, اور اب بھی تک کشمیر میں ہے. اور بھی بہت ساری مثالیں, آپ آ جائیے, ہم آپ کو اس کی جو ہے ڈاکومنٹ ان کی ساری چیزیں دکھائیں گے. اور بچیوں کے لیے یہاں پہ آ جائے. سر الائڈ ہیلتھ سائنسز کے یہ جتنے بھی 6 شعبے میڈم نے شروع کیے ہیں, جس میں کلینکل لیبارٹری ہے, سونوگرافی ہے, اور ہیلتھ انفارمیٹک اینڈ ایپیڈیمیولوجی ہے, اور 3 فوڈ سائنسز, اور 6 شعبے ہیں ٹوٹل. یہ بالکل نیو ہیں اور بہت ٹیکنیکل ہیں, یہ عام ڈگریز نہیں ہیں, سمپل. اس کے لیے پورے صوبے میں, پورے KPK میں آپ کے یہ شعبے نیو ہیں جو شروع کیے گئے ہیں, اسپیشلی فار گرلز. اور پھر آپ کا سوابی کا علاقہ ایسا ہے کہ یہاں اس کی کوالیفیکیشن کے ایکسپرٹ موجود نہیں تھے, تو انہوں نے ایڈورٹائزمنٹ دی, اخباروں میں 2 دفعہ ایڈورٹائزمنٹ دیا, لوگوں نے اپلائی کیا, اپلائی کرنے کے بعد بورڈ ہوا. بورڈ میں جو لوگ سلیکٹ ہوئے, اگر 12 لوگوں میں سے 15 لوگوں میں سے 2 لوگ کراچی کے سلیکٹ ہو جاتے ہیں, تو از اٹ ویری فالسیفائڈ؟ کیا آئین میں, اس کانسٹیٹیوٹس میں, یا کہیں بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ کراچی کے لوگ جو ہیں اس پوسٹ کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے؟ اگر آپ کے لوکل لوگ ہوتے PhD اور وہ کوالیفائی کرتے انٹرویو میں بھی اور سلیکشن بورڈ میں بھی, تو وہ کیوں نہیں رکھتی ان کو؟ یہ ڈاکٹر رئیسہ ہیں, ڈاکٹر جولیٹ ہیں, یہ یہاں کے لوکل ہیں, یہ ہمارے ساتھ ہیں. ان کو بھی کہتے ہیں کہ 15 لوگ ہیں جو ان کے رشتہ دار ہیں, مجھے بھی کہتے ہیں کہ آپ رشتہ دار ہیں ان کی. ڈاکٹر جولیٹ کو کہتے ہیں ان کی بیٹی ہیں. تو آپ بتائیں کہ ایک بات ایک بے بنیاد اور جھوٹی ہوتی ہے, اس کو آپ بغیر تصدیق کیے کیسے میڈیا پہ ڈال سکتے ہیں؟ کامران بنگش شاہ ماشاءاللہ ایک پریسٹیجیس پوسٹ میں ہیں, بہت بڑی ان کی نام ہے, جگہ ہے, وہ تحقیقات تو کر لیتے کہ رشتہ دار کون ہے. 12 لوگوں میں سے 3 لوگ اگر کراچی سے سلیکٹ ہو گئے ہیں, دے آر ایکسپرٹ, دے آر PhD ہولڈرس, دے ہیو ریلیونٹ ایکسپیرینس, دے ہیو پاس دا سلیکشن بورڈ. تو یہ چیز کہاں غلط ثابت ہوتی ہے؟ میں بتاتا ہوں, ہم سارے جی میں وہ اصل میں ان کا کورٹ کا اسٹے تھا. جی ہاں اس میں ایک تو شاہانہ عروج صاحبہ آج کورٹ میں ان کا کیس تھا, وہاں پہ تھی, ٹھیک ہے, ان کا وہ تاریخ لگی تھی, اس وجہ سے کل بھی ہے میرے خیال میں ان کا, کل بھی تھی. اور ہاں ایگزیکٹلی جو شاہانہ عروج کال میں ہوگی وہ خود آئے گی پریس کانفرنس کے لیے, اس کا فیصلہ ہو جائے گا تو وہ مزید چیز بھی آئیں گے میدان میں کہ وہ کیا وجوہات کی کہ ان کو ٹرچر کیا گیا. وہ شاہانہ عروج کا مسئلہ ہے, وہ آئے گی. اب ہمارا مسئلہ ہے, ہم فیکلٹی ممبر ان کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کے ساتھ آئے ہیں.
ان کے اوپر یہ سارے الزامات صرف اس وجہ سے ہیں کہ وہ یہ ساری فیکلٹی کے لیے ہم سلیکشن بورڈ کی تیاری کر رہے تھے، سارے جتنے 1 to 16 کو پرماننسی کی طرف لے کے جا رہے تھے، لیکن جو نااہل جیلی ڈگریوں والے اور غلط ڈاکومنٹ، غلط فیک ایکسپیرینس کے ساتھ پریسٹیجیس پوزیشن پہ لوگ بیٹھے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ایسا ہو۔ تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آپ ساری جتنی بھی ہماری کوالیفیکیشن چیک کر لیں، ہماری ڈگریز چیک کریں، ہمارے ایکسپیرینس چیک کریں، ہمارا پیپر ورک چیک کریں۔ یہ جتنے بھی ہیں نا حضرات بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ میرے سمیت، الحمدللہ آپ آئیں اس کے دیکھیں، یہ سارے میرٹ پہ آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی سفارش کا بندہ نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے لوگوں کو کچھ دکھ ہو رہا ہے کہ یار یہاں پہ سفارشی بندے کیوں نہیں لے رہے، ٹھیک ہے نا، ہاں یا جو بھی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ سارا یہی سلسلہ ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اینڈ جو کوالیفائڈ لوگ ہیں ان کو ذلیل کر رہے ہیں، بے بنیاد غلط جھوٹی خبریں جو ہیں وہ میڈیا پہ دے رہے ہیں۔ جی 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 کیونکہ آپ کی سر یونیورسٹی میں لوگ نہیں ہیں کام کرنے کے لیے، میرٹ پہ کوئی آ نہیں رہے نا۔ دیکھیں ایڈورٹیزمنٹ میں جو چیزیں مینشن ہوتی ہیں نا، ایڈورٹیزمنٹ میں جو چیزیں مینشن ہوتی ہیں اس پہ کوئی آئے نا، ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ آئے کوئی۔ میں چیئر پرسن بھی ہوں ڈپارٹمنٹ کی، میں پروکر بھی ہوں، کیونکہ لوگ نہیں ہیں کام کرنے کے لیے، تو ہم ایک عہدے پہ بیٹھ کے ہم ایڈیشنل ڈیوٹیز 4 5 6 جگہ کی دیتے ہیں، جن کی ہمیں کوئی ایڈیشنل چارجز نہیں ملتے، ایکسٹرا آورز کے ہم کوئی پیسے چارج نہیں کرتے، ایکسٹرا ڈیز میں ہم اوور ٹائم کرتے ہیں، لیکن ہم کوئی چیز کلیم نہیں کرتے۔ دیکھیں جی جہاں تک پیسے آپ نے تنخواہوں کے فکس کیے میں ہم اس سے کم تنخواہوں پہ کام کر رہے ہیں۔ دوسرا جو یہ صوبائیت کا جو مسئلہ چل رہا ہے کہ یہ کراچی سے، یہ پشاور سے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یونیورسٹیز ایکٹ 2012 میں آپ دیکھ لیں سیکشن، ٹھیک ہے نا، اس میں بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے کہ یونیورسٹیز جتنے بھی ہیں اس میں کوئی ریلیجن، کاسٹ، یہ کوئی نہیں چلے گا، ٹھیک ہے نا، پورے پاکستان سے، ایون باہر سے جو ہے نا وہ بھی مطلب آ سکتے ہیں۔ آپ کے پشاور یونیورسٹی میں باہر سے انڈونیشیا، ملیشیا کے اسٹوڈنٹ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح میں آپ کو ایک ایگزامپل بتاؤں، ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب لندن میں بریڈ فورڈ یونیورسٹی میں جو ہے انہوں نے وہاں پہ چانسلر تھے یا ریکٹر تھے، ٹھیک ہے نا، تو کیا یو کے کی بریڈ فورڈ یونیورسٹی جو ہے انہوں نے کبھی منع کی ہے ان کو کہ آپ پاکستانی ہیں اور آپ اتنے بڑے پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو اس طرح کی کوئی نہیں ہے، جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں وہ نیشنل لیول پہ جو ہے وہ ایڈورٹیزمنٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے نا، کچھ انٹرنیشنل بھی کوشش کرتے ہیں، ہم تو انٹرنیشنل کو بھی کرتے ہیں کہ آپ آئیں۔ تو صوبائیت کا اس میں تو نہ کوئی ہے، یہ میڈیا پہ آیا ہوا ہے کہ بھئی یہ میڈم جو ہے صوبائیت کا وہ کر رہی ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے صوبائیت کی، ٹھیک ہے نا، یہ بالکل۔ آخری مطالبہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اس چیز کی سرکردگی میں جو ہے اعلیٰ سطحی جو ہے تحقیقاتی کمیٹی بنا لے اور ہمارے ڈاکومنٹ چیک کرے، ایسا نہیں ہے، ادروائز ہم